آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا, صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف آف آرمی سٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشنوں میں دھاندلی پھر ہوئی, اس کا نتیجہ سامنے آیا, اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا, اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں, ہم بھی خوددار لوگ ہیں, ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں
بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے، میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی، جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف چیک کو کبھی قربان نہیں کرنا. آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی. جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا. اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے، سزائیں دلوا دی. اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے. اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی. الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا، الیکشنز کو مینج کرنا، دھاندلی کرنا، کسی کو جتوانا، کسی کو ہروانا، یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں یہ. اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار قائم کیا اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا، سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا، نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے، جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا. ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو
بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ، اکٹھے ہو کے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھرنے میں لے آئے. یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ